بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج و عمرہ کی حقیقت سے بے خبر۔ پیغمبر اسلام سے پہلے خدا کی طرف سے جتنے بھی پیغمبر آئے، اگرچہ ان کا پیغام بھی سارے انسانوں کے لیے تھا، لیکن وہ عالمی دعوت کے نشانے کو پا نہ سکے۔ پھر تاریخ دعوت کی کڑی میں یہ ہوا کہ خدا کی رہنمائی میں حضرت ابراہیم نے عرب کے ڈیزرٹ میں کعبے کی شکل میں توحید کی عالمی دعوت کا مرکز تعمیر کیا، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی عالمی دعوت کو انقلاب کے درجے تک پہنچایا۔ مکہ میں موجود کعبہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے توحید کی دعوت کا عالمی مرکز ہے، اور حج و عمرہ کا سفر اپنے آپ کو عالمی دعوت کے مشن سے جوڑنے کا سفر ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ پیغمبر اسلام نے دور نبوت میں صرف ایک بار حج کیا۔ آپ نبوت کے بعد تقریباً 20 سالوں تک دعوتی سرگرمیوں میں مصروف رہے۔ پھر جب آپ نے حج کیا تو آپ نے حاجیوں کو عالمی دعوت سے جڑنے کا پیغام دیا۔ اس وقت حاجیوں سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ اس پر دور اول کے حاجیوں نے جواب دیا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ اس پر پیغمبر اسلام نے فرمایا، آپ لوگ اللہ کے پیغام کو ان انسانوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں۔ آپ کے اس فرمان کے مطابق دور اول کے بے شمار حاجی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آباد دنیا میں پھیل گئے۔ پیغمبر اسلام کے حج کا یہی پیغام ہے کہ حج سے پہلے بھی دعوت ہے، اور حج حاجیوں کو عالمی دعوت سے جوڑنے کے لیے ہے۔ بلا شبہ ایسا ہی حج اسوہ رسول کے مطابق ہے۔ دعوتی اسپرٹ سے خالی حج کسی کی نظر میں حج ہو سکتا ہے، لیکن وہ خدا و رسول کی نظر میں حج نہیں ہو سکتا۔ موجودہ مسلمانوں نے حج کو دعوت سے الگ کر دیا ہے۔ موجودہ حاجیوں کو مکہ کی فضاؤں میں موجود پیغمبر اسلام کا وہ پیغام سنائی نہیں دیتا جو آپ نے دور اول کے حاجیوں کو خطاب کرتے ہوئے دیا تھا۔ موجودہ حاجیوں کا حج عالمی دعوت کا حصہ بننے کے لیے ہرگز نہیں ہوتا، بلکہ ان کے نزدیک جو پراسرار برکتیں ہیں ان کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن حج کا پراسرار برکتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایسی کوئی پراسراریت حقیقتاً ہوتی تو رسول اور اصحاب رسول تو مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ وہ بار بار حج و عمرہ کر کے ان پراسرار برکتوں کو حاصل کرتے رہتے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے دعوتی مشن کے لیے مکہ کو چھوڑا اور ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اسی دعوتی مشن کے لیے بہت سے صحابہ حجۃ الوداع کے بعد مکہ اور مدینہ چھوڑ کر آباد دنیا میں پھیل گئے۔ مکہ اور مدینہ کی برکتیں اگر دعوتی مشن سے بڑی چیز ہوتی تو رسول اور اصحاب رسول ایسا کبھی نہیں کرتے۔ موجودہ زمانے میں مالدار طبقے نے بار بار حج و عمرہ کرنے کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ یہ بلا شبہ مال کا مجرمانہ استعمال ہے۔ بے شمار انسانوں کا قافلہ اپنے حقیقی مالک سے محروم اور اپنی حقیقی منزل سے بے خبر ابدی ناکامی کی طرف سفر کر رہا ہے، اور موجودہ مسلمانوں کا مالدار طبقہ بار بار مکہ اور مدینہ کا سفر انجام دے کر اپنے مال کو برباد کر رہا ہے۔ دعوتی مشن عمرہ سے بھی بڑی چیز ہے، اس حقیقت کو خود خدا نے اپنے پیغمبر کے ذریعے اسٹیبلش کیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے مدینہ میں ایک خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، تو اس خواب کو آپ نے صحابہ کے سامنے بیان کیا تو سب اس پر بہت خوش ہوئے۔
پھر پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب عمرہ کے سفر پر روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ والوں نے اس قافلے کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر تاریخی ناجنگ معاہدہ ہوا۔ پھر پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب عمرہ کیے بغیر مدینہ واپس آ گئے۔ واپس مدینہ لوٹ کر آپ نے اپنی دعوتی سرگرمیوں کو مزید تیز کیا۔ انہی سرگرمیوں کے تحت اطراف کے حاکموں کے نام دعوتی خطوط روانہ کیے گئے۔ پیغمبر کا خواب غلط نہیں ہوتا۔ پھر پیغمبر کے خواب کا واقعہ نہ بننا اس بات کو بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو مدینہ میں خواب دکھایا جانا گویا اسی حقیقت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تھا کہ خدا کے نزدیک ہر عمل سے بڑا عمل دعوت کا عمل ہے، یہاں تک کہ عمرہ سے بھی بڑا عمل۔ سوچئے، اس پیغام کو ضرور شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔